اب ہم ایک ایسی جگہ آئے ہیں جس کا نام ہے ہوچی مین میوزیم. یہ مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں ترازو ٹائپ, اور ویسے تو اس کا نام ہوچی مین میوزیم ہے, مگر یہ ہوچی مین کا میوزیم نہیں ہے. یہ در حقیقت ویتنامیز کلچر کا میوزیم ہے, اور ان کی تاریخ اور ان کی ہسٹری کا میوزیم ہے. کچھ اور چیزیں جو ان کی سی ٹائم کامرس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. یہ سنگر سوئنگ مشین جب پہلی دفعہ ویتنام آئی ہوگی. ہوچی مین سٹی در حقیقت وہ شہر تھا, اس کا پرانا نام سائگون تھا, جہاں سے فرینچ نے یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن شروع کی. تو یہ جو آپ مختلف چیزیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ان چھوٹی چھوٹی ورک شاپس وغیرہ کے آرٹیفیکٹس ہیں, ان کی مشینری ہے, ان کے ویٹس اینڈ میجرمنٹس ہیں, ان کے اوزار ہیں, جو کہ بیسکلی فرینچ نے یہاں پہ متعارف کروائے اور چھوٹی چھوٹی صنعت بنائی. پرانے زمانے میں ہینڈی کرافٹ میں کام ہوتا تھا, اور پھر نئے پیریڈ کے اندر یہ دیکھیں یہ بھی وہ پرانے ہینڈی کرافٹ کے ٹولز ہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ یہ ٹولز ابھی بھی پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں. یہ رندہ وغیرہ جو ہے یہ تو پاکستان کے اندر بڑا کامن ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ہینڈی کرافٹ کا ایک چھوٹا سا مینیکن ڈسپلے بنایا ہوا ہے. چیزوں کو دیکھنے کی اصل میں سگنیفیکنس یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویتنام کے اندر جو ہسٹری آف کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ ہے, خاص طور پہ سائگون کے اندر, کیونکہ سائگون سے ہی کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی, تو کس طرح کلونیل کیپٹلزم کی اس نے شکل اختیار کی اور اس کے کیا رزلٹس تھے, نتائج تھے. مجھے تو یہ تاریخ اگرچہ فرینچ اور ویتنام کے بارے میں ہے, مگر ہماری اپنی تاریخ سے بہت ملتی جلتی ہے, کیونکہ ہماری اپنی انڈسٹریلائزیشن بھی برٹش کلونیل پیریڈ کے اندر ہوئی. تو ہماری اپنی انڈسٹریلائزیشن اور ویتنام کی انڈسٹریلائزیشن تقریباً ایک جیسی ہے, اپنے سوشل کیریکٹرسٹکس میں بھی, پولیٹیکل کیریکٹرسٹکس میں بھی, اور جس انداز سے انڈسٹریلائزیشن ہوئی وہ بھی تقریباً ملتی جلتی ہے. جو چیز نہیں ملتی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کمیونسٹ پارٹی نے اپنی حکومت قائم کر لی. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹریڈیشنل ویتنامیز کپڑے, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ایک اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی ہے. یہ کچھ اور کرافٹس آپ کو ویتنام کے ٹریڈیشنل کرافٹس وغیرہ نظر آ رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اوزار وہ استعمال کرتے تھے ان چیزوں کو بنانے کے لیے, وہ تقریباً ہو بہو وہی ہیں جو کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی پائے جاتے ہیں, اور ہم تو آج تک اسی قسم کے اوزار استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ میرا خیال ہے شاید اب وہ اوزار استعمال نہیں ہو رہے ماں سوائے دیہاتی علاقوں کے. ایک اور دلچسپ چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جناب عالی بوٹ ہے, یہ چھوٹی سی کشتی ہے جو کہ ویتنامیز بناتے ہیں, اور آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ در حقیقت یہ درخت ہے جس کو بیچ میں سے خالی کر کے انہوں نے کنو یا کشتی بنا لی ہے. یہ جی کچھ کامریڈز کی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ, اور آپ کو نیچے ہتھیار نظر آ رہے ہیں, اور لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ ہتھیار ہیں جن کو استعمال کیا گیا تھا یہاں سے فرانس کو بے دخل کرنے کے لیے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو کہ فرانس کے خلاف جدوجہد میں استعمال کی گئیں, اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ آرگنائز کر رہے ہیں لوگوں کو. انہوں نے لال جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں کہ فرینچ کلونیل رول ختم ہونا چاہیے. ایک اور خوبصورت آئل آن کینوس پینٹنگ ہے کمیونسٹ ریولوشنریز کی, جو کہ کسانوں کو آرگنائز کر رہے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسانوں کے ٹریڈیشنل ٹولز, جن سے کہ وہ ان ماڈرن مشینری کو چینج کر کے تو اور آرمامنٹس کو کھول کے اپنے لیے بم بنا رہے ہیں تاکہ وہ فرینچ کلونیل رول کے خلاف لڑ سکیں. یعنی کہ یہ اسٹرگل جو ہے جو انہوں نے امریکہ کے خلاف کی, اس سے پہلے ان کی رسل فرینچ کے خلاف ہو چکی تھی, اسی لیے یہ اتنے زبردست فائٹر بنے. جناب عالی 1930 میں جب کمیونسٹ پارٹی ان کی اکٹھی ہوئی, آرگنائز ہوئی, تو ان کی قیادت ان لوگوں نے کی. انہوں نے چرخہ بھی رکھا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا ڈیسک بھی رکھا ہوا ہے اس مقصد کے لیے کہ ان چیزوں کو استعمال کیا گیا, چرخے کو استعمال کیا گیا کہ اس میں سے جو پیسے بنیں گے وہ پارٹی کے لیے استعمال ہوں گے, اور کتابیں جو بکیں گی وہ بھی پارٹی کے لیے استعمال ہوگی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ انقلابی قسم کے اخبارات, لینن, مارکس, اینگلز وغیرہ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, اور یہ فرینچ کمیونسٹ نیوز پیپرز اینڈ سو آن. تو بڑی ہسٹری آف اسٹرگل ہے یہ, اٹس کوائٹ ریمارکیبل. سچی بات ہے کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ. جناب عالی سائگون پریس اخبار ہے جو کہ اس میں خبر لگی ہوئی ہے کس طرح سے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ فرینچ گورنمنٹ کو ختم ہونا چاہیے.
اب یہ علی نیشنل لبریشن فرنٹ کا جھنڈا ہے جو کہ ساؤتھ ویتنام کے اندر آپریٹ کرتا تھا اور جس نے پھر امریکہ کے خلاف زبردست جدوجہد کی. اوپر والا حصہ جو لال ہے وہ نارتھ ویتنامیز کی نمائندگی کرتا تھا جو کمیونسٹ تھے، اس لیے لال ہے جھنڈا، اور نیچے والا حصہ جو بلو ہے وہ ساؤتھ ویتنامیز کو ریپرزینٹ کرتا تھا اور مقصد یہی تھا کہ ساؤتھ ویتنام کو آزاد کرنا ہے. اور پھر پورا جھنڈا لال ہو گیا کیونکہ کمیونسٹ جیت گئے. اتنی ساری مختلف تاریخ ہے یہاں پہ کہ ساری کیپچر کرنا یا آپ کو ساری تاریخ بتانا یا ہر ایک چھوٹی چھوٹی تصویر پر رک کر آپ کو بتانا تو ناممکن بات ہے. مگر یہ کہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ریڈیو بھی پڑا ہوا ہے کہ ان چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے، جو میں نے کتابوں میں شاید چیزیں پڑھی، کہ کتنی لمبی، مشکل اور کٹھن قسم کی جدوجہد تھی جو ان لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے کی، اور سامراج نے کتنی ان کے ساتھ بروٹیلٹی کی، دونوں فرینچ کلونیل رول نے بھی اور اس کے بعد امریکن امپیریلزم نے بھی، مگر انہیں ہمت نہیں ہاری. یہ دیکھیں ایک پرانا سا آپ کو یہاں پہ ریڈیو سیٹ نظر آ رہا ہے. اس زمانے میں کمیونیکیشن تو ریڈیو کے ذریعے ہی ہوتی تھی. آج کا زمانہ ڈیفرنٹ ہے. اب تو میں ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج رہا ہوں، فوراً ہی آپ کو مل جائے گا. تو یہ دیکھیں جی، یہ وہ ہتھیار اور یہ وہ چھوٹے چھوٹے پیسز پڑے ہوئے، یہاں پہ بوم کے فریگمنٹس پڑے ہوئے زمین پہ. تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تقریباً 100 سال انکریڈیبل قسم کی جدوجہد رہی، اور سامراج نے ہر قسم کے ظلم ڈھائے ان پر، فرینچ گورنمنٹ نے بھی اور اس کے بعد امریکنز نے بھی، کہ اول تو یہ آزاد ہو ہی نہ، اور اگر آزاد ہو جائیں تو یہاں پہ کمیونسٹ گورنمنٹ کسی صورت نہیں آنی چاہیے. آپ کو مزید اور ڈسپلیز دکھاتا چلا جاؤں گا. اس میوزیم کے تھوڑے سے موسیقی کے انسٹرومنٹس بھی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، مزیدار قسم کے، اور میرے خیال ہے فوٹوگرافی اور کیا کہنا چاہیے، بلڈنگ کی سرویلنس کرنے کے لیے بھی چیزیں یہاں پہ. اور سرکار یہاں پہ بھانڈے بھی پڑے ہوئے ہیں کیسا ہے، مزیدار قسم کی بات ہے. یہ پرانے قسم کے کیمراز یہاں پہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور ٹائپ رائٹرز، ریڈیو سٹیشنز، لینٹرنز، مختلف چیزیں لگائی ہوئی ہیں اپنی تاریخ کو کیپچر کرنے کے لیے. ہم تو کبھی بار سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اہم چیزیں ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ریزر بلیڈ بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، گھڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور اوبویسلی ملٹری کی چیزیں، خنجر، چاقو، اور اپنی نیشنل لبریشن فرنٹ کی یونیفارمز بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. کینٹینز، ڈیگرز، مختلف قسم کی چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. اور دیکھیں یہ کیا چیز ہے، عجیب و غریب قسم کی چیز ہے. آج کی جنریشن تو اس کو پہچانے گی نہیں. جناب علی، اس کو کہتے ہیں ٹیلی فون. ہاں جی، پہلے میرے زمانے میں جب میں چھوٹا ہوتا تھا اس طرح کے ٹیلی فون ہوتے تھے. مجھے پتا ہے آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، مگر واقعی یہ حقیقت ہے.